نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ سحری سے پہلے یا افطاری سے پہلے یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ دوستوں، اس عمل کو کسی بھی صورت نظر انداز مت کیجیے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر منزل عطا کرے گا۔ پیارے دوستوں، رمضان المبارک بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ دوستوں، روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوخ فرمایا، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ۔ نماز خدا کے وسائل کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بائینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لوڑ لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ بہت مبارک ہے، اور یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلے یہ کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں حق پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیغمبر رمضان المبارک کی تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحات ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ دوستوں، رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے۔ اکثر لوگ رزق میں اضافے کے لیے بہت سے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے طرح طرح کی رہنمائی لیتے ہیں، کتابوں سے بھی مدد لیتے ہیں، رسالوں سے بھی مدد لیتے ہیں، اور ایسے وظائف تلاش کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں کہ کسی طرح ان کی رزق کی کمی پوری ہو جائے، رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ دوستوں، آج میں اسی حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں اور ان کے روزگار میں اضافہ کرے اور برکت عطا فرمائے۔ تو ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ پاک کی عبادت کریں، اور اس پاک اور بابرکت مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ دوستوں، یہ مہینہ ویسے بھی اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اور خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا ہے اور بڑی شان والا ہے۔ اس لیے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں جن میں تم کھاتے پیتے ہو اور ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت سی رحمتیں، برکتیں اور بخشش کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ بتایا اور میرا ایمان ہے کہ رمضان کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت اور رزق میں اضافے اور بخشش کے لیے خاص طور پر یہ مہینہ منتخب کیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کا ثواب جو عام دنوں میں ایک ہی صورت میں ملتا ہے، رمضان کے دنوں میں وہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے کے علاوہ ہر عبادت انسان جو کرتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا جب تک کسی دوسرے کے سامنے اظہار نہ کیا جائے۔ پیارے دوستوں، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی فائدے کے لیے طرح طرح کے وظائف کرتے ہیں، طرح طرح کے عمل کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں اور اس کے لیے بھی کچھ سامان اکٹھا کریں، نیک اعمال کر لیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ دوستوں، رزق میں اضافہ کیسے کیا جائے، رزق میں برکت کیسے حاصل کی جائے؟ خاص کر رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کے روزگار میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے اور روزہ رکھنے سے پہلے، یعنی کہ سحری یا افطاری سے پہلے، رزق میں اضافے کا عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستوں، توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو نوٹ کر لینا ہے۔ عمل صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، وہ 2 لفظ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام ہیں۔ اگر آپ ان دونوں ناموں کو روزہ رکھنے سے پہلے یا افطار کرنے سے پہلے صرف 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دل میں خیال کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص کرم ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ یہ اسم مبارک صرف 100 بار پڑھ لیں تو آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو 2 اسم مبارک ہیں وہ ہیں یا سمیع یا مجیب، یا سمیع یا مجیب، یا سمیع یا مجیب۔ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک ہیں، ان کو روزہ افطار کرنے سے پہلے اور روزہ رکھنے سے پہلے صرف 100 بار پڑھ کر دل ہی میں دعا کر لیا جائے۔ دوستوں، یا سمیع یا مجیب ملا کر 1 شمار کیا جائے گا، یعنی کہ آپ نے 100 بار یا سمیع یا مجیب پڑھنا ہے، یعنی کہ 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ دوستوں، 100 بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیں گے کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں، ہمارے چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔